اسلام، ٹھیک ہے، اسلام کی حجت ختم ہوگی بات. لیکن وہ اگر میں آپ کو وہ القاب بتاؤں جو اس استاد کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب جیسے آدمی نے استعمال کیے ہیں، تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے کی تقریر جو ہے گفتگو وہ ان لفظوں کی تشریح میں گزر جائے گا جو پیر صاحب نے ان کے لیے استعمال کیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس دور میں پیر صاحب کس طرح آتے ہوں گے، کس طرح پڑا ہوگا، کیا دور تھا. آج ہم اس دور میں بڑے نازک اور بڑے ایڈوانس قسم کا ذہن رکھتے ہیں، پنکھا بھی ہو، باتھ روم بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو. لیکن اس وقت 120 سال پہلے یہاں کیا تھا؟ آج بھی اگر کچھ یہاں نہیں ملتا تو اس دور میں کیا ہوگا. لیکن اس دور میں منبع علم و رشد و ہدایت مولانا محمد شفیع صاحب یہاں موجود تھے. سارے گھر کے آراموں کو پیر میر علی شاہ صاحب نے چھوڑ دیا، یہاں حاضر ہوئے، علم حاصل کیا. آپ کو ایک بتاتا چلوں، میں آیت جو پڑھی ہے وہ بات میں بتاؤں گا جو کچھ میرے علم میں ہے. تو استاد ایک دفعہ بیٹھے تھے، مولانا استاد العلماء مولانا محب النبی صاحب کے حوالے سے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ مولانا محمد شفیع صاحب تشریف فرما تھے تو کوئی یہاں جھگڑا ہو گیا. ملک کوئی ہوتے تھے یہاں اس زمانے میں، تو ان کے ملازموں کے درمیان اور طالب علموں کے درمیان. تو پیر صاحب بھی اپنے استاد کی خدمت میں جو گندم شندم کاٹنے کے لیے وہ درانتی لے کر، اس عمر میں بھی پیر صاحب خدمت کرتے تھے، استادوں کی خدمت کرتے تھے. دیکھیں نا، اس خدمت کا صلہ ہے جو آج ان کو حاصل ہوا ہے، بزرگوں کا، استادوں کا ادب اور محبت جو ہے. تو آپ مسجد میں داخل ہوئے تو استاد بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد کھڑے ہو گئے. پیر صاحب کی عمر 8 سال تھی، 8.5 سال ہو گئے. استاد کھڑے ہو گئے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا کہ استاد جی آپ میرے لیے آپ کھڑے ہو، کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جس طرح استاد بیٹھا ہوا ہے تو استاد ایک بچے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ استاد کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا. استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میر شاہ، اس وقت آپ کا نام میر شاہ تھا، کہنے لگے میر شاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تو ایک دنیا تمہاری تعظیم کے لیے اٹھے گی، مگر اس وقت میں نہیں ہوں گا. میں آج وہ اپنا ارمان پورا کر رہا ہوں. یہ استادوں کا لفظ تھا. اب دیکھیے کہ وہ صرف عالم اور محقق نہیں تھے بلکہ روشن ضمیر تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب اور مستقبل کے علم کی بات کرتے ہیں، میں پیر میر علی شاہ صاحب کے استاد کے علم کی بات کر رہا ہوں جو میر علی شاہ کا مستقبل دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ کل دنیا تمہارے لیے اٹھے گی. آج میں وہ ارمان پورا کر رہا ہوں. میر شاہ میں اکیلا ہوں، تم بھی اکیلے ہو، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ مولوی مولانا محمد شفیع صاحب تنہا کھڑے ہوئے تھے. تنہا نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ مولانا محمد شفیع میں جتنے علوم تھے اس وقت ان کے اندر، اتنی ہی ان کے ساتھ شخصیات تھی. کیوں؟ صرف، نحو، منطق، بیان، تفسیر، حدیث، میراث، یہ جتنے متداول علوم ہیں، ہر علم کا ایک مصنف ہے، ہر مصنف کی ایک کتاب ہے، ہر مصنف کا ایک نام ہے. اس میں مختلف علوم کے، مختلف فنون کے علماء ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں آج ہمارے درس نظامی میں، تو ہر کتاب ایک الگ علم سے تعلق رکھتی ہے، تو ہر الگ علم کا ایک مصنف ہے. تو جتنے علوم استاد العلماء مولانا محمد شفیع صاحب جانتے تھے، گویا ان کا اٹھنا اس وقت اس تمام 1400 سال پر محیط اس طویل عرصے میں جتنے علماء ہوئے ہیں تمام کا اٹھنا تھا. بھرے ہیں
تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ مولانا محمد شفیع پیر مہر علی شاہ کے استاد میں وہ خوبی تھی کہ اگر محمد شفیع سے کوئی ملاقات کرتا تھا تو اس نے ابو حنیفہ سے بھی ملاقات کر لی، اس نے امام شافعی سے بھی ملاقات کر لی، اس نے امام کسائی سے بھی ملاقات کی، امام ظفر سے بھی، امام محمد سے بھی، جتنے ہمارے علوم کے مقتدر شخصیات گزری ہیں تمام حضرات سے اس نے اس دور میں ملاقات کر لی۔ یہ وہ شخصیات تھیں۔ آپ ان کو یوں نہ سمجھیے کہ ہمارا بھوئی والوں سے یوں ہی تعلق ہے، بلکہ یہ تعلق پیر مہر علی شاہ کا ہے جس کو ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تعلق دنیا کے مفادات پر مبنی نہیں تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے استاد سے یہاں کوئی پراپرٹی یا جائیداد یا کوئی سفارش کرانے نہیں آئے تھے، اللہ اور رسول کا علم سیکھنے آئے تھے۔ گھر کے آرام کو چھوڑا تو دیکھیے اس استاد کی عظمت کو اور اس کے نام کو، اس کے کام کو اور اس کے مقام کو۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، مزید لب کشائی سوء ادب ہے، لیکن تاہم اپنے مبلغ علمی جو ہے، جتنی میری استعداد ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا، چونکہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ذکر ہوا ہے اور حضور کے علم پر گفتگو کرنے کے لیے صحابہ کا ذہن چاہیے، صحابہ کرام کی نظر چاہیے، ان کا تقوی چاہیے، ان کی رسائی ذہن چاہیے، صدیق اکبر کا صدق، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی غنا اور علی المرتضیٰ کی شان علم چاہیے، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کی فقاہت اور تفسیر دانی کا ملکہ چاہیے۔ رسالت مآب کے علم پر مجھ جیسا ناتواں انسان بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے بات کروں تو پھر کوئی بات بنے گی، ورنہ میرے اور آپ کے بساط سے باہر ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محمد عربی جو تم نہیں جانتے تھے میں نے اس کا تمہیں علم دے دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً یہ میرا علم دینا تمہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم۔ اللہ صرف کہتا ہے نا کہ یہ بڑا فضل، یہ فضل ہے تو پھر بھی بات بڑی تھی، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ہر بات بڑی ہے، اس میں مزید عظیم کا لفظ کیوں کہا؟ اب رسول اللہ کے علم کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کو اللہ فضل عظیم کہہ رہا ہے، ایک فضل بھی بڑا کافی ہے، لیکن فضل عظیم یہ کرنٹ تاروں کا محتاج ہے اور وہ کرنٹ نظاروں کا محتاج ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا اس کا میں نے تجھے علم دے دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ